الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگین لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہدائے اسلام ہوں بزرگان دین ہوں صوفیاء اعظام ہوں اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو ہم گنہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم
محرم الحرام کے ایام گزر رہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی اس مہینے کو عظمت اور رفعت عطا فرماتے ہوئے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی اس مہینے کی عظمت کو رکھا، اس مہینے کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی محرم الحرام کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، تو اس مہینے کا حیا کرنا ہے، اس مہینے کا، ان ایام کا احترام کرنا ہے۔ جنگ و جدال ہو، قتل و قتال ہو، دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اپنے معاملات کو ان مہینوں میں ایسے معاملات کو روک لینا ہے۔ جنگ و جدال سے منع فرما دیا گیا، قتل و قتال سے منع فرما دیا گیا، دنگا فساد سے اس مہینے میں منع فرما دیا گیا۔ اور حضرات، جتنی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس مہینے کی حرمت کو رکھا ہے، ستم ظریفی سے یہ مہینہ اتنا ہی غم زدہ مہینہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس مہینے کی حرمت کو بیان فرمایا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے قانون کے مطابق قتل و قتال سے منع فرمایا، جنگ و جدال سے منع فرمایا، فتنے فساد سے منع فرمایا۔ لیکن حضرات، ستم ظریفی سے اسی مہینے میں ایسے ایسے فتنے وبا ہوئے ہیں، ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو اسلامی تاریخ کا لازمی جز بن کے رہ گئے ہیں۔ حضرات، اسی مہینے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اسی مہینے میں وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے پانیوں کی لہروں میں اسے غرق کر دیا۔ اسی مہینے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومنین کو فتح عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو کامیابی و نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی اور اس نجات کے سبب شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات، موضوع طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، مختصر کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں آ کے پھر اسی مہینے کے آغاز سے یکم محرم الحرام سے تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت رونما ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت جو انبیاء کے بعد انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی شخصیت آئی ہو۔ حضرات، وہ شخصیت کہ جس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں نبوتوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور یاد رکھو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، مزید ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ آگے چلتے ہیں 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، نواسہ رسول جگرگوشہ بطول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی محرم الحرام میں ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرات پھر ستم ظریفی یہ ہے، نواسہ رسول جگرگوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم۔ حضرات کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم نہ ہو، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ ہو؟ کون مسلمان ایسا ہے؟ کون اہل اسلام میں سے ایسا فرد ہے جسے نواسہ رسول سے محبت نہ ہو؟ کون مسلمان ایسا ہے جسے اہل بیت سے عقیدت نہ ہو؟ لیکن حضرات امام حسین کی شہادت کی آڑ میں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں اسی محرم الحرام میں خاص کر ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پہ شب و ستم کیا جاتا ہے۔ حضرات وہ ہستیاں کہ جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں انسانیت میں افضل ترین ہستیاں قرار ہوئی، کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب عطا فرمایا، کہ جن کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، کہ جن کے ایمان کو امت کے لیے معیار ایمان قرار دیتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر اب ہدایت چاہتے ہو، نبوتوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، نبوتوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، سرور کائنات علیہ السلام دنیا کائنات سے اپنا مشن مکمل کر کے کوچ فرما گئے، دار آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آنے والی نسلوں کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اب اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر ہدایت کے متلاشی ہو، اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا ہوگا، تو اس طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ایمان لائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات انہی پاک باز نفوس قدسیہ پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کے ایمان پہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، ان کی شخصیات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ حضرات یہ چند ایک موضوعات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کس موضوع پہ گفتگو کی جائے؟ حضرات وقت ساتھ نہیں دے رہا، کس موضوع پہ گفتگو کی جائے؟ محرم الحرام کی حرمت کو بیان کیا جائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دکھ بیان کیا جائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دکھ بیان کیا جائے، کس کا بیان کیا جائے؟ حضرات محرم الحرام کی حرمت کو بیان کیا جائے، یا پھر آج کا دن ہے
خاص دن ہے، 6 ستمبر ہے، دفاع پاکستان کا دن ہے۔ یوم دفاع پاکستان کے دن پہ آج کا دن منایا جا رہا ہے، آج کا دن گزارا جا رہا ہے کہ جس دن پاک فوج کے جوانوں نے، بہادر اور غیور جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ حضرات، آج ان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ان کی یاد میں 6 ستمبر کے موقع پہ پاک فوج کے ان غیور جوانوں، ان غیور شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن سرزمین پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ حضرات، کس موضوع کو بیان کیا جائے اس سے بڑھ کے؟ حضرات، ہمارا گزشتہ موضوعات سے متعلق چلتے خطبات آ رہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چند ایک پیشین گوئیاں سماعت فرمائی تھی۔ وہ پیشین گوئیاں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی اور امت نے ان کو ہو بہو منو ان پورے ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات، کس موضوع کو بیان کیا جائے؟ کل 7 ستمبر کا دن ہے، آج یوم دفاع پاکستان ہے۔ آج پاکستان کے دفاع کا دن منایا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی جغرافیائی حدود کے دفاع کا دن منایا جا رہا ہے۔ کل ایک تاریخ 7 دن ہے، 7 ستمبر ہے کہ جس کو نظریاتی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ حضرات، اس پہ مختصر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی اور سماعت فرمائیے۔ اپنے پچھلے موضوع کو تسلسل دیتے ہوئے سرور کائنات علیہ السلام کی جو پیشین گوئیاں آپ کے گوش گزار کی تھی، جسے امت نے منو ان پورا ہوتا ہوا دیکھا، اور وہ پیشین گوئیاں کچھ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہی پوری ہو گئی، کچھ پیشین گوئیاں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد پوری ہوتی ہے، اور کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہے جو قیامت کے قریب بھی آنے والی ہے۔ ان پیشین گوئیوں کے متعلق بھی ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے، یہ بھی منو ان ہو بہو بعین ہی ایسے ہی پوری ہوگی جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما کے گئے ہیں۔ حضرات، انہی پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام المحدثین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یبعث، یہاں تلک کے ظاہر ہوں گے، دجالون کذابون قریبا من 30 کے قریب دجال اور کذاب جب تک مبعوث ظاہر نہ ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، میری زندگی، میری قیامت سے پہلے میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، ایسے کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا
کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ کہ میری امت میں ان قریب 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ہر کوئی ان میں سے یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ سن لو وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات، یہ پیشین گوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قیامت آنے سے قبل 30 کذاب ایسے آئیں گے، 30 دجال ایسے آئیں گے، 30 جھوٹے انسان ایسے آئیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو، سن لو، اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ مجھ پہ آ کے اختتام پذیر کر دیا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی اعلان فرما دیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اور دشمن یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد کا نام مٹنے والا ہے، محمد کی نسل مٹ جانے والی ہے، محمد کا نام لیوا دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا، محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے، اعلان فرمایا تم میرے پیغمبر کی کے نام کو مٹانے کا اعلان کرتے ہو، سنو میرے پیغمبر کا کوئی بیٹا تو نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یاد رکھو محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور خاتم النبیین ہے۔ یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سیدنا ابو الانس حضرت آدم علیہ السلام سے نبوتوں کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ آ کے اس سلسلے کا اختتام فرما دیا، اور آقا کائنات علیہ السلام نے بھی فرما دیا میں آخری نبی ہوں۔ بلکہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی مثال دی ہے اور فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال اس آخری اینٹ کی ہے کہ حضرات کہ جس نے ایک کسی شخص نے کوئی مکان بنایا ہو، بہت عالی شان مکان بنایا ہو، بہت بہترین محل تعمیر کیا ہو، لیکن ایک اینٹ اس میں چھوڑ دی گئی ہو، اس ایک اینٹ کی بدولت اس کی تمام عمارت نامکمل محسوس ہوتی نظر آتی ہو۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
نبوتوں کے سلسلوں میں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ذریعے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا ہے۔ حضرات 30 کذاب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آئیں گے، اور یہ پیشین گوئی آقا کائنات علیہ السلام کی ہو بہو منعن پوری ہو رہے گی، پوری ہو رہی ہے، اور قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اس امت میں، بلکہ اور اس امت میں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اس امت میں 23 یا 24 جھوٹے کذاب ظاہر ہو چکے ہیں۔ 23 یا 24 ایسے کذاب و دجال گزر چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرات یہ سلسلہ بھی سرور کائنات علیہ السلام کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ آقا کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو پوری کرنے کا آغاز کر دیا۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی قرار دے دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حضرات دین مکمل ہے، انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل، انبیاء کا سلسلہ مکمل، اور اللہ کی یہ مہر ثبت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل اتنی بڑی رب کی عطا اور نعمت ہے، گویا تم پہ ہماری نعمت ہی مکمل ہو گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یاد رکھو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور دین تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کو منتخب اور پسند فرما دیا۔ حضرات اب کسی کی ضرورت نہیں، اب کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اور یہ قادیان کے خود ساختہ جھوٹے اور انگریز کی پیداوار مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نعوذ باللہ خود کو خدا قرار دے لیتا ہے۔ حضرات وقت اجازت نہیں دیتا مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس کے بچپن سے لے کے اس کی موت تک کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے اور کیسے کیسے دعوے اس نے کیے۔ حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ 30 کے 30 کذاب آئیں گے قیامت سے پہلے میری امت میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوگے، لیکن یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرات آپ نے پیشین گوئیاں یہ سنیے، آپ نے پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی متعدد پیشین گوئیاں آپ نے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں حضرات سنی ہے، لیکن حضرات یہ کیسا شخص تھا جو آنے والا، حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو پہلے سے آگاہ فرما دیا، آنے والے فتنوں سے پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا، تاکہ امت محتاط رہ سکے، اپنے ایمان کا بھی دفاع کر سکے،
اپنے اعمال کو بھی بچا سکے۔ حضرات آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت بڑی عزیز تھی، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت بڑی پیاری تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف اپنی امت کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گئے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ امت کے لیے عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم تھے۔ آپ امت کے لیے شفیق تھے، آپ امت کے لیے رحیم تھے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ساری رات اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے رہتے ہوئے یہی دعا دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، فإن تعذبہم وإن تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ اپنی امت کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے، ذوالجلال والاکرام کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے رہے، اس کی حکمت کا، اس کی غالب حکمت کا واسطہ دیتے رہے اور عرض کرتے رہے اگر تو ان کو عذاب دے، اگر تو میری امت کو عذاب دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے، اگر تو ان کو معاف فرما دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضرات یہ پڑھتے پڑھتے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات گزار دیتے تھے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اتنی آسانیاں فرمائی، اتنی نرمیاں فرمائی۔ حضرات کس شفقت کا تذکرہ کیا جائے، کس نرمی کو بیان کیا جائے۔ وہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کے لیے کروائی؟ امت کی آسانی کے لیے کروائی، امت کی نرمی کے لیے کروائی۔ یہی وجہ تھی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی آسانی کے لیے، امت کی نرمی کی غرض سے عشاء کو آخری رات تلک، رات کے آخری پہر تلک مؤخر نہ کیا بلکہ رات کے اول وقت میں ادا کیا۔ وہ نرمی ہی تو تھی، وہ شفقت ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرت بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت، ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ حضرات وہ نبی اتنے رحیم، وہ نبی اتنے شفیق، وہ نبی اتنے کریم اور امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والے، امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، آخر میں آنے والی پیشین واقعات کی پیشین گوئیاں کرنے والے۔ لیکن حضرات یہ کیسا شخص تھا، یہ کیسا نبوت کا دعوے دار تھا کہ جس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی، کوئی پیشین گوئی نہیں کی۔ پیشین گوئی اگر کی تو یہی کی ہے کہ میری امت میں 30 کے قریب کذاب آئے گئے، کذاب ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، دجال ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جھوٹا ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حضرات یہ 7 ستمبر کا دن، یہ 7 ستمبر 1974 کا دن کہ جب قادیانیوں کو آئین پاکستان کے مطابق مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور ساز، قانون ساز اسمبلی نے ایک طویل بحث کے بعد اور قادیانیوں کو اپنی مکمل صفائی کا موقع دینے کے بعد یہاں تلک کہ
اسمبلی کے ممبر نہ ہونے کے باوجود بھی قادیانی رہنماؤں کو اسمبلی میں بلا کے اپنے موقف کو بیان کرنے کا موقع دیا گیا، اور اس کے بعد متفقہ طور پہ پاکستان کے اسمبلی نے یہ قانون منظور کر لیا، یہ قانون بنا دیا کہ آئین پاکستان اور اسلامی قوانین کے روح سے قادیانی مرتد ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی غیر مسلم۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، مسلمانوں سے الگ جماعت قرار دے دیا گیا۔ حضرات کیوں، کس بات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے کن عقائد کن عقائد کی بدولت ان کو کافر قرار دیا ہے، کن نظریات کی بدولت ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ حضرات چند ایک آپ سماعت فرمائے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سوتا بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ جاگتا بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ لکھتا بھی ہے، اللہ تحریر بھی کرتا ہے۔ ان کے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھول بھی جاتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے اللہ مجامت بھی کرتا ہے۔ ان کا اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے اللہ جانتا بھی ہے۔ حالانکہ اللہ کون ہے؟ رب السماوات والارض کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ کہتے ہیں اللہ سوتا بھی ہے، اللہ کو نیند بھی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ و جاوید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ سونے کی بات کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو تو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ جنتا بھی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتا ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ واحد ہے، قہار ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، یہ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ آگے چلیے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسیح موعود محمد است وعین محمد است۔ نعوذ باللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے مسیح موعود محمد است، کہ محمد جو ہے وہ مسیح ہے، محمد جو ہے یہ مسیح ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ قادیانی ہے۔ وعین محمد است، اور یہ مرزا عین محمد ہے، یہ خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی اللہ کے بیان کیے ہوئے عقیدے کے خلاف رکھتا ہے، خود کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مطابق قرار دیتا ہے۔ بلکہ اسی کے خلیفہ نے کہا تھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کے ہے اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ ہے عقیدہ کہ خود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے برابر قرار دے رہا ہے۔ بلکہ یہیں پہ بات نہیں، مرزا یہ بھی کہتا ہے جو خصوصیات، جو فضائل، جو مراتب اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اور صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ ان پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان، اراد اللہ
ان یبعثک مقاما محمودا، کہ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ مقام محمود محمد الرسول اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ مجھ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ کہتا ہے یہ کوثر، حوض کوثر اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا بلکہ مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کہتا ہے رحمت للعالمین میں ہوں، اور یہ کہتا ہے وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ روشن چراغ ہے، وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ سراجا منیرا، گدائی بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبعوث فرمایا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ روشن چراغ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ حضرات، آج ہماری نسلوں کو ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے دور رکھا جا رہا ہے۔ آج ہماری نسلوں کو ان کے عقائد کے متعلق معلوم نہیں ہے، لوگ ان کو بھی مسلمان ہی گردانتے ہیں۔ حضرات، یہ تحریک مئی میں شروع ہوئی تھی، 1974 میں مئی میں شروع ہوئی تھی، اور 7 ستمبر 1974 کو یہ تحریک اپنے اختتام کو پہنچتے ہوئے قادیانیوں کو کافر، مرتد اور غیر مسلم قرار دیا۔ لیکن حضرات، ستم ظریفی سے آج پھر یہ سر اٹھا رہے ہیں، آج پھر یہ سر اٹھا رہے ہیں۔ وطن عزیز میں، پاکستان کے آئین میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، نصاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آئین میں ترمیم کرتے ہوئے خود کو پھر مسلمان کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حضرات، یہ نہ ہو کہ وہ تحریک جو 1953 میں چلی تھی ختم نبوت کی، اور یاد رکھیے پاکستان کا سب سے پہلا مارشل لا 1953 میں لگا تھا، اور وہ مارشل لا سب سے پہلے جو آزمایا گیا تھا تحریک تحفظ ختم نبوت کے محافظوں پہ آزمایا گیا تھا، مجاہدوں پہ اپنایا گیا تھا، کہ جب بلوچستان کو قادیانی سٹریٹ قرار دینے کا اعلان کیا جانے والا تھا، تمام پروگرام مکمل ہو چکا تھا، لیکن ختم نبوت کے پروانوں نے میدان عمل میں آ کے اس رستے کو روکا، اور جو بھی اس رستے میں آیا ماشاء اللہ کا دور تھا۔ لا الہ الا اللہ کہنا گناہ تھا، محمد الرسول اللہ کہنا جرم تھا، ختم نبوت کا اعلان کرنا جرم تھا، لیکن لوگوں نے اپنے سینوں پہ وہ ماشاء اللہ جھیلا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ آج اگر پھر یہ سر اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے تحریک شروع ہوگی، اس سے بڑھ کے تحریک شروع ہوگی، 1953 سے بڑھ کے تحریک شروع ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام قادیانیوں کے ناپاک عقائد کو، قادیانیوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے، وطن عزیز کی جغرافیائی حدود کی بھی حفاظت فرمائے، اور وطن عزیز کی نظریاتی حدود، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کی نظریاتی حدود کا بھی تحفظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔